بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے کا دل چاہتا ہے نا، اس لیے چاہتا ہے کہ نہیں کھائی تو سارا دن پیٹ کمر سے چپکا رہے گا. اتنے موٹے موٹے الارم لگا کے سوتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو، کیونکہ گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں. اور بعض دفعہ بعض لوگ تراویح کے بعد کھانا نہیں کھاتے، افطاری میں ہی کھا لیتے ہیں، پھر وہ سحری میں جا کے کھاتے ہیں. اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی گئے. اور یاد رکھو سحری میں اگر آنکھ نہ کھلے تو روزہ پھر بھی فرض ہے. آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے کہ یار اب تو ایکچولی بڑی پرابلم ہو گئی ہے، رکھنا پڑے گا. اور کوئی بھی نہیں مرتا، بھوک کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو ڈاکٹر حکیم کہے نا بھوکا رہنے سے نقصان ہوتا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ. بھوکا رہنے کا صحت کو کوئی نقصان نہیں ہے، فائدے ہی فائدے ہیں. آپ کا جگر بہت اچھا ہو جاتا ہے، کام کرنے کے لائق ہو جاتا ہے. بھوکا رہنے کا ایک نقصان ہے وقتی کمزوری. وقتی سمجھتے ہیں؟ ٹیمپریری کہتے ہیں نا وقتی کو. بعض دفعہ کوئی لفظ میں الٹا بھی کہہ دیتا ہوں. تو وقتی کمزوری، ویکنیس، تھوڑے سا مرجھایا ہوتا ہے آدمی. تو وہ وقتی کمزوری کتنی ہی لمبی ہو جائے، 2 نوالے کھاؤ گے وہ چند سیکنڈ کے اندر وہ ختم. اب دیکھو ہم روزے میں گرمی بعض دفعہ ہوتی ہے، کہیں کام سے نکلے بغائے ایسے مرجھائے ہوئے، اثر تک عجیب حالت ہو چکی ہوتی ہے، بالکل ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں. افطاری کے وقت آپ نے کیا ایک پکوڑا رکھا، ایک آدھ گلاس شربت کا یا پانی کا پیا، ایک دم کمر سیدھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ایک دم فٹ فاٹ مغرب میں کیسے اچھلتے ہوئے پریڈ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، نماز بھاگے ہوئے آ رہے ہوتے. اثر میں آپ لوگوں کے نماز کے لیے آنے کا اسٹائل دیکھیں اور مغرب میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو یہ 2 نوالے آگ لگا دیتے ہیں جسم میں جا کے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں اپنے جسم میں انرجی پیدا کرنے کے لیے زیادہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اب ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں. بعض ڈاکٹر پہلے کہتے تھے بس ہر وقت کھاتے رہو، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھاتے رہو. اب ان کی بھی یہ رپورٹ ہے کہ ہمیں اتنی کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ہم کھا رہے ہیں. بہت تھوڑا کھا کے بہت اچھا چل سکتے ہیں. اور یاد رکھو انسان کو اللہ نے شاید بنایا ہی بھوکا رہنے کے لیے. کچھ نہ کچھ بھوک ہر وقت لگتی رہے اس کو، پھر سیٹ رہے گا وہ. تو یہ روزے سے عادت ڈالو کم کھانے کی.